بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا گیا کہ یہ پروگرام اس وقت کا جو ہے وہ بزبان اردو ہوگا۔ سامنے میرے جو کتاب ہے وہ انگلش میں ہے، چونکہ ابتداً مجھے یہ خیال تھا کہ یہ اثر والا پروگرام جو ہے یہ انگلش میں ہوگا، تو اس کے حساب سے انگلش کی شکل میں لے آئے ہوں۔ اب اس کی زحمت مجھے گوارا کرنی پڑے گی کہ انگلش سے پھر اردو کر کے آپ کو سنایا جائے۔ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اردو سے انگلش کرنا پڑتا ہے، یہ اب الٹا ہو رہا ہے کہ انگلش سے اردو کرنا ہو رہا ہے۔ بہرحال جو بھی شکل ہو، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ رسول کی کچھ باتیں ہو جائیں۔ یہ جو عنوان ہے، اے ایمان والو، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو جہاں پر خطاب کیا ہے، بہت پیار سے اللہ جو ہے ہم سے جب باتیں کرتا ہے اور کسی خاص بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے تو بہت پیار سے یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، او یو ہو بلیو، جس کا عنوان ہے یہ۔ قرآن کریم میں 90 سے ایک کم یعنی 89 اتنی جگہ اللہ نے یا ایھا الذین آمنو سے ہم کو خطاب کیا ہے، ایمان والوں کو 89 جگہ۔ اور جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ 89 جگہ میں جب اللہ یا ایھا الذین آمنوا ارشاد فرماتے ہیں تو اس کے بعد جو بات کہی جا رہی ہے بہت اہم ہوتی ہے، اس لیے ہمیں متوجہ کرتے ہیں اللہ جو ہے اے ایمان والو خطاب کر کے کہ آگے کی بات سنو، یا بات ہم کہنے جا رہے ہیں۔ تو جب اتنی پیار سے اللہ تعالیٰ ہم سے خطاب کر کے ہمیں کوئی بات سمجھانا چاہ رہا ہے تو ہمیں پھر ان موقعوں کو کم سے کم پورا قرآن سمجھنا چاہیے۔ پورے قرآن میں ہدایت کا سامان اللہ نے رکھا ہے، ھدی للمتقین شروع میں ہی فرما دیا۔ جب پورے قرآن میں ہدایت کا سامان ہے تو ہمیں پورا قرآن سمجھ کے پڑھنا چاہیے، لیکن چلو نہ صحیح ابتدا یہاں سے تو کرے کہ جہاں پر اللہ نے اے ایمان والو کہہ کر ہم سے خطاب کیا ہے اس کے بعد کی بات ہم سمجھے۔ اس نیت سے میں نے سوچا ہے کہ ظاہر ہے کہ 89 دن تو ہمارے پاس ہے نہیں کہ روزانہ کی ایک آیت تو 3 مہینے لگ جائیں گے بلکہ زیادہ، تو اس میں سے چند منتخب جو اہم جو ہمارے حساب سے جو ہمارے کام کی چیزیں ہیں اس کا انتخاب کر کے چند اگلے 9-10 دن جو ہمارے پاس ہے اس میں یہ چند آیات جس میں اللہ نے ہمیں خطاب کر کے بہت خاص باتیں ہم سے کی ہیں، ہمیں متوجہ ہو جانا چاہیے۔ قرآن جب ہم پڑھیں اور یہ آیت جہاں پر ان آیات سے ہم گزرتے ہیں اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنو، تو ہمیں متوجہ ہو جانا چاہیے، لیکن مشکل ہے کہ ہم اس زبان کو نہیں سمجھتے ہیں جو قرآن کی زبان ہے، جو ہماری دین کی زبان ہے، جو جنت کی زبان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب العرب لثلاث، عربی اور عرب سے جو ہے تمہیں محبت 3 وجہ سے ہونی چاہیے۔ لأنی عربی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں عربی ہوں، والقرآن عربی، قرآن عربی میں ہے، ولسان اہل الجنت فی الجنت عربی، جنتیوں کی زبان جنت میں پہنچنے کے بعد عربی ہوگی، نہ اردو بولی جائے گی، نہ پنجابی، نہ انگلش، نہ فرینچ، وہاں عربی چلے گی۔ ہم تو نہیں آتی عربی، وہاں آ جائے گی انشاءاللہ، لیکن یہیں پر آ جانی چاہیے۔ کم سے کم اللہ کے کلام کو ہم بہت جو پیار سے اللہ نے ہم نے خطاب کیا ہے، اور یہ اللہ کا پیغام ہے،
یہ ہے اللہ کا پاک کلام، دوست کا خط دوست کے نام. یہ ایک دوست کا خط ہے اپنے دوست کے نام. تو دوست جو اپنا ہوتا ہے اس کا خط جب پہنچتا ہے تو بڑے شوق سے ہم اس کو پڑھتے ہیں نا، کہ میرے دوست نے یہ اتنی محنت کر کے یہ خط لکھا ہے. اس کو ہم بہت توجہ کے ساتھ، بہت شوق کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں. اس کو بھی اسی طرح ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے بہت پیار بھرے انداز میں اپنی مخلوق کو اور ہم انسانوں کو اللہ نے جو ہے ہدایت کا سامان اس میں رکھا ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. قرآن فہمی، قرآن کو سمجھنا، یہ بہت اہم چیز ہے جو ہم سے مفقود ہو چکی ہے، جو ہم بھلا چکے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ محض اس کے الفاظ پڑھ لینا کافی ہے. وہ بھی بہت ثواب کی چیز ہے، اس سے انکار بالکل نہیں ہے. ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے، یہ یقین ہے ہم کو. لیکن یہ مقصود بالذات نہیں ہے فی نفسی، یعنی یہ بھی مقصود بالذات ہے، یعنی کہ قرآن کی تلاوت، الفاظ کا پڑھنا، یہ بھی ایک مقصود ہے. لیکن اس سے آگے بھی ایک بہت اہم اور بڑا مقصد یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالی جائے، زندگی کو بنایا جائے اور قرآن کے مزاج کو اپنایا جائے. بہرحال ایک آیت مختصر طور پر جو دوسرے پارے میں سورہ بقرہ کے اندر آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. یہ دوسرا مقام ہے قرآن میں جہاں پر یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب آیا ہے. یہ دوسری جگہ ہے. پہلی جگہ ہم نے چھوڑ دی، میں نے کہا یہ زیادہ ایک اہم ہمارے لیے موضوع ہے جس کی ہمیں ضرورت ہر وقت پڑتی ہے، اس لیے یہ آیت کا انتخاب میں نے کیا ہے. حفاظ کے لیے ایک خاص بات، یہ یا ایھا الذین آمنوا جہاں 89 جگہ، یعنی کہ 89 اردو میں 89 کہتے ہیں. ایک 89 ایک وہ ہے، بیٹی کی بیٹی کو 89 کہتے ہیں، وہ بھی 89 ہے، لیکن یہ عدد ہے 89 یعنی 89. اس میں جتنے جگہ پر یا ایھا الذین آمنوا قرآن کریم میں آیا ہے وہ سب آیت کی شروع سے ہے، بگننگ آف آیت. جہاں پر یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے قرآن میں وہ آیت کی شروع سے ہی ہے، سوائے ایک جگہ. پورے قرآن میں ایک جگہ ایسی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آیت کے بیچ میں آ رہا ہے. اب میں حافظوں سے پوچھتا ہوں وہ جگہ ہمیں بتائے. یا ایھا الذین آمنوا بیچ میں کہاں آیا ہے؟ جی نہیں، وہ بھی آیت کے شروع میں قل یا ایھا الناس، وہ تو الناس ہے. تو میں بتا ہی دیتا ہوں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اس کے بعد ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ آیت کے بیچ میں آ رہا ہے. بہت اہم آیت ہے. یہ بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں، ائمہ لوگ پڑھتے ہیں، دعاؤں میں بھی پڑھتے ہیں تاکہ لوگ درود شریف پڑھے. بیان کے شروع میں بھی بعض مقررین جو ہے اس کو دہراتے ہیں اس آیت کو تاکہ سب مل کر درود شریف پڑھ لیں. ابھی پڑھ لیتے ہیں. چلو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. بہرحال یہ ایک آیت ہے جس میں اللہ نے خطاب کر کے یہ فرمایا ہے کہ اے ایمان والو تم مدد حاصل کرو بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذات اور نماز کے ذریعے سے. اور بے شک اللہ تعالی صابرین کے ساتھ، اللہ کی معیت ہے صابرین کے ساتھ. صبر کا معنی سمجھے، اس کا معنی رکنا یا روکنا. صبر کا مطلب رکنا، ٹو اسٹاپ، یا روکنا ٹو پریونٹ. دونوں معنی ہو سکتے ہیں اس کے.
لیکن شریعت میں جب صبر کا لفظ آتا ہے تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تو اس کا معنی 3 الگ چیزوں پر اس کا یہ صادق آتا ہے. ایک صبر علی الطاعہ، دوسرا ہے صبر عن المعصیہ، اور تیسرے نمبر صبر علی المصیبہ. تو پہلے نمبر میں طاعت پر صبر کرنا، یعنی کہ اللہ کی فرما برداری میں اور اللہ کی عبادت کرنے میں آدمی کو صبر سے کام لینا پڑتا ہے. ٹھنڈی کا دن ہے، فجر کا وقت ہو گیا ہے، ٹھنڈی میں بستر چھوڑنا جی نہیں کر رہا ہے، آدمی کھڑا ہو کر وضو کر رہا ہے ٹھنڈے ٹھنڈے ماحول میں، پھر گھر سے نکلتا ہے، ہوائیں چل رہی ہے، برف گری ہوئی ہے اور مسجد کی طرف متوجہ ہو رہا ہے. اس کے لیے صبر کی ضرورت ہے نا، آدمی کو برداشت کرنا پڑتا ہے. اس کا نام صبر علی الطاعہ. جو بھی عبادت اللہ کی ہے اس میں محنت لگتی ہے، اس میں آدمی کو کوشش کرنی پڑتی ہے، اپنا آرام چھوڑنا پڑتا ہے. تو یہ ہے صبر علی الطاعہ. دوسرے نمبر میں صبر عن المعصیہ، گناہ کو چھوڑنے میں بھی بڑی محنت لگتی ہے. جی تو بہت چاہ رہا ہے کہ یہ ہم کام کر لیں، لیکن پتھر رکھ کر، اپنے جی پر پتھر رکھ کر پھر آدمی جو ہے اس سے بچ جاتا ہے، اس سے اجتناب کر لیتا ہے، اس سے رک جاتا ہے. یہ صبر عن المعصیہ. اور تیسرے نمبر صبر علی المصائب، مصیبت پر صبر، کہ کوئی مشکل پیش آ جائے، کسی کی کوئی فوت ہو جائے ہمارے بالکل قریب رشتہ داروں میں، اور یا جو ہے کوئی بیمار ہو جائے، شدید اس طرح کی بیماری اس کو لگ جائے، یا اور اس طریقے سے کوئی بھی چیز جس کو ہم مصیبت کہتے ہیں، اردو میں بھی کہتے ہیں مصیبت. وہ مصیبت کے موقع پر پھر صبر کرنا. کبھی ہمارا عزیز جو ہے فوت ہو گیا تو ہم اس کو تسلیم کر لیتے، قبول کر کے ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا فیصلہ تھا، جو ہوا وہ اللہ کے فیصلے سے ہوا. مقدرات ہوتے ہیں، اللہ نے مقدر یہی کیا تھا، ہم اللہ کے اس فیصلے سے راضی ہیں. اسی کا نام صبر ہے. عموماً جب صبر کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں ہم اس تیسری قسم کو ہی سمجھ رہے ہیں کہ اسی کا نام صبر ہے. لیکن صبر جو ہے وہ پہلی اور دوسری قسم بھی ہے کہ اطاعت، اللہ کی اطاعت میں جو ہے جو صبر کرنے کی جو ہے ضرورت پڑتی ہے، یا جو ہے گناہوں سے بچنے میں جو ہے صبر کی ضرورت پڑتی ہے، وہ بھی صبر ہے. ان تینوں چیزوں میں جو خاص بات ہے کہ یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کو اور اپنی طبیعت، جو اندر کی جو طبیعت ہے، اس کو جو ہے ہم قابو میں رکھیں، قابو کریں. قابو کر کے بھئی اللہ کا حکم ابھی ہوا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے. اللہ نے اس چیز کو منع کیا ہے، قابو کر کے ہم کہیں گے اس کے یہ منع ہے، ہم نہیں کر سکتے ہیں. اللہ نے جو ہے ہمیں آزمایا، ایک آزمائش ہم پر ڈالی ہے، ہم اپنے طبیعت پر قابو کر کے یہی کہیں گے یہ اللہ کی مرضی تھی، یہ اللہ کا فیصلہ تھا، ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں. ان تینوں میں یہی بات ہے. صبر کا جہاں تک تعلق ہے، اس پر اجر بھی دیکھیں، اللہ صبر سے آزماتا ہے، ہم کو آزمائش میں ڈالتا ہے تو ہمیں صبر کرنی ہے، لیکن اس صبر پر اجر بھی اللہ نصیب کرتے ہیں. یہی کافی تھا کہ بس صبر آپ نے کر لیا، چھٹی ہو گئی، اللہ اس پر اجر دے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صابرین کا جو اجر ہے وہ اللہ اس کو نصیب کرتا ہے بغیر حساب کے، یعنی بے حساب اللہ کا، یعنی اس کی کوئی حد نہیں ہے کہ اللہ جو ہے کتنا اجر اس کو دے گا، بغیر حساب. اب وہ اللہ کا حساب ہے، ہم اپنے 2 کوڑیوں کے حساب کرتے ہیں، وہ کیا اس کا حساب، ملینوں بھی ہوں تو کیا ہوا، اللہ کا حساب تو اس سے بڑے ہے، اللہ کا حساب تو اس سے بہت آگے ہے. اللہ کا حساب ہم نہیں سمجھ پائیں گے. وہ حساب جب اللہ نے کہہ دیا کہ بغیر حساب اللہ عطا فرمائے گا، تو ہم بس اپنی عقل کے
حد تک جو ہے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، اس سے آگے ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آ سکتی ہے۔ بہرحال صبر کی اہمیت یہ بہت ہی ایک اونچی چیز ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں، عجبا لامر المؤمن، مومن کا ہر حال بڑا تعجب والا ہے۔ ان اصابته سراء شکر فکان خیر اللہ، اگر اس کو اچھائی اور اس کو جو ہے خوشی کا ماحول مل جائے، ایسی حالت اس کی ہو کہ وہ اچھی حالت میں ہو اور وہ شکر کر دیتا ہے، اس پر شکر کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء فَصَبَرَ، اور اگر کوئی مشکلات اس کے اوپر آ جائیں اس میں وہ صبر کرے، فَكَانَ خَيْرَ اللَّهِ، یہ اس کے لیے بہتر ہوگا۔ تو اچھا اگر اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوا، نعمتیں اس کو حاصل ہوئی، اس نعمت پر اس نے جو ہے شکر کیا، تو یہ بھی ایک بہت اچھی حالت ہے اس کی۔ اور اگر مشکلات آئیں اور اس پر اس نے صبر کر لیا، تو یہ بھی ایک بہت ان امرہ کلہ خیر، شروع حدیث میں یہ کہا ہر حال اس کا جو ہے بہتر ہے۔ انعامات میں شکر کرے اور مشکلات میں صبر کرے، تو یہ دونوں حالتیں اس کے لیے ثواب، شکر پر ثواب اور ادھر جو ہے صبر پر ثواب۔ اللہ ہمیں جو ہے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جس آدمی کو 4 چیزیں نصیب ہو جائے، اللہ کی طرف سے یہ دین اگر نصیب ہو جائے، تو اس نے دنیا اور آخرت کی ہر خیر کو جمع کر لیا، دنیا آخرت کی ہر خیر۔ 4 من اعطیہن فقد اعطی خیر الدنیا والآخرہ۔ 4 عربی میں 4، یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو نصیب ہو گئی وہ 4 چیزیں، تو گویا اس کو دنیا آخرت کی سب سے اچھی بھلائیاں ساری کی ساری اس کے اندر جمع ہو گئی، اس سے آگے کوئی نہیں ہوگا دنیا میں انعام والا۔ تو پہلی بات جو اس میں بیان فرمائے، قلب شاکر، قلب ایسا دل جو شاکر ہو، شکر کرنے والا۔ یعنی انعام اللہ نے جو ہے اتنی نعمت، ہم گن سکتے ہیں اللہ کی نعمتیں؟ یہ ایک ایک سانس جو ہم لے رہے ہیں نا، ایک ایک سانس جو ہم لے رہے ہیں جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم سانس لے رہے ہیں، یہ رک جائے تو پتہ چلے نا، ذرا سی رک جائے، بند نہ ہو جائے، بند ہو گئے تو گئے، ذرا سی رک جائے جس میں تھوڑی سی تکلیف ہو جائے سانس لینے میں، آدمی کو پھر احساس ہوگا کہ یہ کتنی قیمتی نعمت تھی اللہ تعالی کی۔ لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمتوں کی بارشیں ہم پہ ایسی گری جا رہی ہیں، موسلا دھار بارش کی طرح جو ہے اللہ کی نعمتیں ہم پر چاروں طرف سے، لیکن ہم انسان تو جو ہے یہی نمک حرام ہی رہا ہے، نمک حرام ہی رہتا ہے، کھاتا اسی کا ہے اور نافرمانی بھی اسی کی کرتا ہے، اس کی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں استعمال کرتے ہیں۔ تو قلب شاکر، ایسا دل جو اللہ نے شکر والا دل دیا ہو۔ ولسان ذاکر، اللہ ایسی زبان دے جو ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، ہر چیز میں اللہ کا نام، کوئی بھی کام کرو اس کی عادت ڈال دیں ہم لوگ تو یہ ذکر میں شامل ہو جائے گا، ہمارا ہر کام ذکر اللہ میں شامل ہو جائے۔ کوئی بھی کام شروع کرو بسم اللہ پڑھ کر ہی شروع کریں، باقی جو دعائیں سنت سے ثابت ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں۔ استنجا میں جا رہے ہیں تو اس کے لیے دعا ہے، وہاں سے نکل رہے ہیں اس کے لیے دعا ہے، کھانے بیٹھ رہے ہیں دعا ہے، کھانا کھا کے ہر موقع کی دعائیں ہیں، وہ یاد نہیں ہے کسی کو۔ کم سے کم اتنا تو ہم کر سکتے ہیں، بسم اللہ کہہ کر ہی شروع کریں ہر کام کے شروع میں۔ کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو ابتر،
جو طالب علم ہوتے ہیں مدرسوں میں، یہ تو ہر کتاب کے شروع میں یہ حدیث سنائی دیتی ہے کہ ہر ذی شان عظیم الشان جو کام ہوتا ہے جو اللہ کے نام کے بغیر شروع کیا جاتا ہے وہ ناقص، ادھورا رہ جاتا ہے۔ کسی کام کو مکمل کرنا ہو، اس کے اندر برکتیں اگر شامل کرنی ہے تو بسم اللہ کہہ کر کام شروع کریں، کم سے کم اتنا تو ہم کرنا شروع کر ہی دیں۔ تو لسان ذاکر، تو یہ آپ ذاکر میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ اگر آپ کے سارے کام بسم اللہ سے شروع کیے جائیں گے۔ بہرحال تو لسان ذاکر، ہر وقت زبان جو ہے ذکر اللہ میں مشغول رہے۔ وبدن علی البلاء صابر، اور ایسا بدن اللہ اس کو نصیب فرمائے کہ مشکلات کو برداشت کرنے کی اس کے اندر اللہ نے طاقت دے رکھی ہو۔ مشکلات کو ٹھنڈی بس برداشت کر رہا ہے کہ ٹھنڈی ہے چلو اب آج مسجد نہیں جاتے، نہ اللہ نے بلایا، اللہ کے مؤذن نے جو ہے آواز دی ہے، میں کیسے نہ جاؤں، کیسے نہ جاؤں۔ اللہ نے ہم کو جو ہے زندگی دی ہے، حیات دی ہے۔ ابھی میں آج صبح پڑھ رہا تھا، حضرت مولانا محمد حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ لفٹ جو ہوتی ہے نا، لفٹ اوپر نیچے بلڈنگ میں لفٹ جانے آنے کے لیے ہوتی ہے، انسان کی بنائی ہوئی چیز ہے۔ اس کے اندر بٹن ہوتے ہیں نا، نمبر وار کتنے منزل ہے اس میں، آپ کو کون سے پہ جانا ہے تو کہا 5 نمبر پہ، 5 دبایا تو آپ کو وہ 5 پر ہی پہنچائے گا، 6 پر تو نہیں، 4 پر بھی نہیں، آپ کو 5 پہ پہنچائے گا۔ کہ جس لفٹ کو انسان نے بنایا اس کی مخلوق ہے یہ، وہ اس کا اتنا فرما بردار ہے کہ وہ بٹن جو دبایا اس کو اسی فلور پر جا کر روکا۔ اور جس اللہ نے ہم کو بنایا ہے وہ کہہ رہا ہے اس وقت یہ بٹن دبا رہا ہے، لیکن وہ وہاں رکنے کے بجائے ہم دوسری جگہ رک رہے ہیں۔ کتنے نافرمان ہیں، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو بدن علی البلاء صابر، کہ ایسا بدن اللہ اس کو نصیب کر دے کہ جو ابتلا جب ہو، جب وہ مبتلا ہو جائے کوئی مشکلات میں تو اس پر وہ صبر کرنے کی طاقت رکھے، یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ اور آخری جو بات بیان فرمائی، وہ زوجۃ لا تبغیہ خونا فی نفسہ ولا مالہ، اور ایسی بیوی اللہ اس کو نصیب فرمائے، ایسی زوجہ اس کو نصیب کرے کہ جو خیانت نہ کرے اپنے شوہر کے، نہ مال میں خیانت نہ اس کے اپنی جان میں خیانت کرے، وہ مطلب پاک دامن رہے اور اس کے شوہر کے مال اسباب کی پوری حفاظت کرے، اس میں خیانت نہ کرے۔ ایسی بیوی اگر نصیب ہو جائے تو 4 چیزیں پھر میں عرض کرتا ہوں۔ ایسا دل جو شاکر ہو، شکر کرنے والا، ایسی زبان جو ذاکر ہو، اور ایسا بدن جو ابتلا کے وقت میں صبر کر سکتا ہو، اور ایسی بیوی اللہ اس کو نصیب کرے کہ جو خائن نہ ہو، خائنہ نہ ہو، اس کی خیانت نہ کرتی ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ تمام چیزیں ہمیں نصیب فرمائے، اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ صبر یعنی کہ وہ 3 معنی ذہن میں رہے، وہ صبر نہیں کہ بھئی کوئی عذاب، کوئی مشکل آ گئی، ہمارا کوئی نقصان ہو گیا تو بھئی صبر۔ ارے بھئی اللہ کی اطاعت میں بھی صبر ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں بھی صبر کی ضرورت ہے۔ یہ تینوں قسم کی صبر اللہ ہمیں نصیب فرمائے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کے جو ہے وہ چیزیں جس کو اللہ نے جو ہے منع کیا ہے ہم کو، جو ممنوعات ہے اس سے ہم بچیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ جب ہمیں آزما لے تو اس آزمائش میں ہم صبر سے کام لیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ يا واسع الفضل اغفر لنا، يا واسع الفضل اغفر لنا، يا واسع الفضل اغفر لنا۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرما، جو کچھ سنایا گیا ہے یا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بڑی صفت ہے، صفت صبر، یا اللہ یہ صبر ہمیں نصیب فرما۔
یا اللہ تیری اطاعت میں ہمیں صبر اور تیری نافرمانی سے بچنے میں صبر، اور جب تیری طرف سے آزمائش آئے اس میں صبر، یا اللہ ہر طرح کی صبر سے ہمیں تو محلہ اور آراستہ فرما، یا اللہ عافیت کا معاملہ فرما، ہر خیر ہمارے لیے مقدر فرما، ہر شر سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ جو مانگا ہے عطا فرما، جو مانگنا چاہیے عطا فرما، یا اللہ وہ جس کو ہمیں مانگنا چاہے لیکن ہمیں ذہن میں بھی نہیں آ رہا کہ ہم اس کو مانگے، یا اللہ تو جانتا ہے، یا اللہ بن مانگے ہمیں عطا فرما دے، یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمارے تراویحوں کو قبول فرما، تلاوتوں کو قبول فرما، یا اللہ جو بقیہ ایام آخری عشرے کے رہ گئے ہیں یا اللہ خوب لگنے کی اور تیری عبادت میں لگنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں محروم نہ فرما، یا اللہ محرومی سے ہمیں بچا لے، محروم نہ فرما میرے مولا، محروم نہ فرما۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين۔ تشریف جی اچھا ہم آپ کے ساتھ ہیں اعتکاف والوں کو میرا سلام بھی پہنچے، اللہ تعالیٰ آپ کے اعتکاف کو قبول فرمائے۔ بس اتنا آپ تھوڑا سا یہ یاد خیال رکھیں کہ اعتکاف میں فضول بات میں نہ لگے، اس سے بس بچ جائے۔ آپ چاہیں کتنی عبادت کریں، چاہیں کتنی تلاوت کریں نہ کریں، فضول بات میں نہ لگے، بیکار بات جو ہوتی ہے جس کا نہ دنیا میں نہ دین میں فائدہ ہو، ایسی بس بات سے بچ جاؤ اور گپ شپ لگانے سے دور رہیں۔ یہ آج کل جو ہے ماحول بن جاتا ہے، بہت سی جگہ اعتکاف بہت لوگ بیٹھ جاتے ہیں، لیکن پھر اس میں یہ کہ اتنے زیادہ لوگ جب بیٹھتے ہیں تو پھر ایک دوست دوسرے دوست، ایک جگہ وہ کہنے لگے اس نے نام لکھوا دیا تھا، پھر آخر وقت میں وہ کہنے لگے کہ کینسل، تو وہ کیوں کیا ہوا؟ وہ میرا دوست نہیں آ رہا ہے۔ ارے بھائی تو اپنے کس دوست کو تو ڈھونڈنے جا رہا ہے مسجد میں کس دوست کو ڈھونڈنے جا رہا ہے؟ اللہ سے دوستی جوڑو بھائی، یہ سب دوستیاں جو ہیں وہ تو چلتی رہے گی باقی سال میں، یہ 10 دن اللہ کے لیے اور اللہ کی دوستی میں لگا لیں۔ بس میں اس چھوٹے منہ سے بڑی بات کہنے جا رہا ہوں کہ بھائی جو ہے فالتو بات سے اپنے آپ کو بچا لے، اسٹے اوے فرام unnecessary chit chat، گپ شپ جس کو ہم کہتے ہیں، اس سے دور رہیں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔